اپنے درمیان برکت پرویز ہے۔ میں 18 سال کا تھا جب یہ خداوند یسوع مسیح کو شخصی طور پر قبول کیا اور اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ میں اسموکر تھا، لیکن اور بھی برائیاں مجھ میں موجود تھیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کی مدد سے وہ مجھ سے نکل گئی۔ مجھے ایک دفعہ کسی کے پاس جانے کا موقع ملا اور اس نے مجھ سے بات کی کہ بائبل تبدیل ہو چکی ہے۔ میں نے اس کو جواب دیا کہ بے شک یہ بائبل آپ کے کہنے کے مطابق تبدیل ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس بائبل کو پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ اس نے کہا بس میں ایسا نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا کہ یہ بات ہے کہ بائبل یہ تبدیل آپ کی نظر میں ہو چکی ہے، لیکن یہ لوگوں کو تبدیل کرتی ہے، اور جب لوگوں کو تبدیل کرتی ہے تو اس میں ایسی قوت ختم ہو جاتی ہے، تبدیل کرنے والی قوت ختم ہو جاتی ہے جب یہ خود تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ پہلا ثبوت ہے کہ حقیقت میں بائبل تبدیل نہیں ہوئی، کیونکہ اس میں تبدیل کرنے والی قوت اب تک موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بائبل تبدیل ہو گئی ہے، کوئی ثبوت آپ کے پاس ہے کہ بائبل تبدیل ہو چکی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں آپ کو ثبوت دوں گا۔ لیکن بعد میں دوبارہ اس کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں اب تک آیا، لیکن میں دوں گا، لیکن اس نے دیا نہیں ثبوت۔ آج تک لوگ کہتے ہیں کہ بائبل تبدیل ہو چکی ہے، لیکن حقیقت میں کوئی ثبوت نہیں۔ یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کتاب کا حافظ ہے کوئی، اور سارے لوگ حافظ ہیں، کوئی بائبل کا حافظ دکھاؤ۔ میں کہتا ہوں کہ بائبل کا حافظ کوئی نہیں اس دنیا میں، اور نہ بائبل کو کوئی حفظ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا ایک لامحدود ہستی ہے، اور اس کا کلام بھی لامحدود ہے، اور لامحدود کلام کبھی کسی کے سینے پر محدود نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ کسی کے سینے پر محدود ہو جائے تو یہ اس لامحدود ہستی کا کلام نہیں ہے، یہ پھر کسی محدود ہستی کا کلام ہے جو کسی کے سینے پر محدود ہو گیا۔ اور یہ ایک سالر ثبوت ہے کہ بائبل تبدیل نہیں ہوئی، کیونکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو کوئی حافظ ہو، اور نہ اس کا کوئی حافظ ہو سکتا ہے۔ اس میں 4 کتابیں ہیں، اور اس کے رائٹر جو ہیں 40 ہے۔ 40 رائٹر میں سے وہ اپنے زمانے میں اور اپنی عقل کے مطابق لکھ رہے تھے، لیکن 40 رائٹر میں کسی قسم کی کوئی بائبل میں تبدیلی نہیں ہے، تضاد نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر رائٹر ہو تو وہ کچھ بھی لکھ سکتا ہے، لیکن 40 رائٹر ہوں تو اس میں کسی قسم کی کوئی تضاد ہو سکتا آسانی سے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بائبل ایک ایسی کتاب ہے، اس کے رائٹر 40 ہیں، لیکن اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ یہ حقیقت میں اس میں سے نہ کوئی گھٹا سکتا ہے اور نہ کوئی بڑھا سکتا ہے، اور جو اس میں گھٹائے اور بڑھائے، کلام مقدس میں لکھا ہے یہاں پر، میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں سے کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ کتنا سالڈ ثبوت ہے کہ یہ بالکل تبدیل نہیں ہے، یہ ایک لا تبدیل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدا ایک لا تبدیل ہے، خدا لا تبدیل ہے، اور اس کا کلام بھی لا تبدیل ہے۔ اگر جو تبدیل ہو جاتا ہے وہ تبدیل شدہ آدمی کا، وہ انسان کا کلام ہوتا ہے۔ خدا ایک لا تبدیل ہستی ہے، اور اس کا کلام بھی لا تبدیل ہے، اور کبھی وہ منسوخ نہیں ہوتا اور کبھی لا تبدیل نہیں ہوتا۔ اس میں میں اتنی زندگی میں خدا کی خدمت میں کبھی کسی سے کوئی ثبوت نہیں سنا یہ تبدیل ہو چکا، اور نہ ہی یہ تبدیل ہوتا ہے۔ خدا ایک لا تبدیل ہستی ہے، اور اس کا کلام بھی لا تبدیل ہے۔ اوکے، خداوند یسوع مسیح بیٹا، بہت لوگ آتے ہیں اور کوشچن کرتے ہیں کہ خدا کا بیٹا، کس طرح تم خدا کا بیٹا کہتے ہو یسوع کو؟ حقیقت میں یسوع کو لوگ اس سینس میں لیتے ہیں کہ خدا نے شاید کوئی بیوی کیا اور اس کی مریم بیوی ہے، اور جس سے یہ یسوع پیدا ہو گیا، اس لیے ہم کرسچن لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ ہم اعوذ باللہ کے ساتھ یہ ہم نعوذ باللہ بھی کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہم مانتے،
ना मरियम को बीवी मानते हो ना खुदा को। किस सेंस में हम खुदा का बेटा कहते हैं? बेटे का लफ्जी मतलब लुग़वी मानो में बेटे का लफ्जी मतलब होता है निकला हुआ। अब जब निकलना है, इंसान शादी करता है और बीवी के पास जाता है और उससे एक बेटा पैदा होता है, लेकिन खुदा इस तरह के काम नहीं करता। खुदा पाक हस्ती है और जो उससे पैदा होता है वो भी पाक है। इसलिए किस सेंस में हम कहते हैं खुदा का बेटा? मैंने कहा लुग़वी मानो में खुदा के बेटे का लफ्जी मतलब है निकला हुआ। तो खुदा से किस तरह निकलता है? खुदा के बारे में कहते हैं कि खुदा यसु मसीह कलमतुल्लाह है। कलमतुल्लाह जिसका मतलब है कलाम, जो खुदा के मुंह से कलाम निकला और कलाम मुजस्सम हो गया, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका असर जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल था। हकीकत में वो खुदा के मुंह से कलमे की सूरत में निकला और वो कलमा कलाम जो है मुजस्सम हो गया और जिस्म पहन कर इंसानी शक्ल में आकर इस दुनिया में रहा। तो फिर हम कहें कि अगर वो खुदा से निकला तो निकला तो खुदा से, लेकिन कलमे की सूरत में निकला, बीवी करके नहीं निकला। इंसानी शक्ल में आया और इंसानी शक्ल में आकर बेटा है वो खुदा का और खुदा के मुंह से निकला है। और इन बदरुओं ने भी माना को खुदा का बेटा है। आसमान से ये आवाज़ आती खुदा की कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। लेकिन बेटा इस सेंस में नहीं है कि वो बीवी करके निकला, बल्कि कलाम मुजस्सम होकर फजल और सच्चाई से मामूर होकर वो इस दुनिया में बेटे की सूरत में आया। और जो खुदा का अख्तियार है वो एग्जैक्टली बेटे का अख्तियार है। खुदा का अख्तियार क्या है? खुदा का अख्तियार है जिंदगी देना, और बेटे का अख्तियार है वो भी जिंदगी देता था। मुर्दों को उसने जिंदा किया, 4 दिन के लाजर को जिंदा करके उसने साबित कर दिया कि मैं खुदा का क्या हूँ, बेटा हूँ। और जो खुदा के पास मेरे बाप का जो अख्तियार है वो अभी मेरे पास है, पर इस दुनिया में उसी अख्तियार के साथ दुनिया में रहता था। इसलिए वो खुदा का बेटा है क्योंकि वो खुदा से निकला है। इस सेंस में नहीं कि उसने बीवी की, इस सेंस में कि खुदा से कलमे की सूरत में निकल कर इस दुनिया में आया और दुनिया में रहा, और इसलिए वो खुदा का बेटा है। नबियों ने माना, बदरुओं ने माना, और हकीकत में कलाम में इसका सबूत है कि वो खुदा का बेटा है और इसके पास पूरा अख्तियार है। जो खुदा के पास है वो खुदा के बेटे के पास अख्तियार है। ये मैसेज देने के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि हकीकत में मैं 18 साल का था जब मसीह को कबूल किया, और उसके बाद मैं ज़ेबिया का फाउंडर और प्रिंसिपल रहा, और अब मैं काउंसलिंग मिनिस्ट्री का डायरेक्टर हूँ। मेरा नाम बरकत परवेज़ है। आई कैन से मैं ये कह सकता हूँ कि ये भाई मेरे पास आए और उन्होंने ये वेबसाइट लॉन्च की है खुदा की खिदमत के लिए। ये इस वेबसाइट का नाम है www.thegreatjesus.com, और ये अच्छी खिदमत है। वो खुदा करे ये तरक्की पाए, हमारी दुआएं इसके साथ है। और अगर आपकी मदद हो तो ये बहुत अच्छा है कि आप इसकी मदद करें ताकि ये पाकिस्तान में तरक्की पाए और आगे खिदमत भी और इनके वसीला से खुदा ले। और हमारी दुआ है कि ये खिदमत मौसर हो।